بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سلسلہ سنت کو اپنانے کے فوائد، کہ سنت پر عمل کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ اعمال کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ دیگر شرائط قبولیت کے ساتھ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں تو یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی سنت کی پیروی اور بدعات سے اجتناب ضروری ہے، ورنہ اعمال رائیگاں اور بیکار ہیں۔ ہمارے معاشرے نے سنت و بدعت کی تمیز کے بغیر بہت سے کام شروع کر رکھے ہیں جو بربادی اعمال کا سبب ہیں۔ آئیے ہم سنت کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات کو جان کر اسے اپنائیں اور بدعات کو چھوڑ دیں۔ سنت کی اتباع اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سنت کی اتباع ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان تطیعوہ تہتدوا۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 54 ہے۔ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر نیک عمل کے لیے چستی اور رغبت ضروری ہے، اور ہر چستی اور رغبت کے لیے عمل میں وقفہ و انقطاع ضروری ہے۔ پس جس نے یہ وقفہ میری سنت کی اتباع کے لیے کیا وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے سنت کی مخالفت یعنی کسی بدعت پر عمل کے لیے وقفہ کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ صحیح الجامع الصغیر، صحیح الترغیب، صحیح ابن خزیمہ۔ سنت کی اتباع اللہ کے رحم کا ذریعہ ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، آل عمران۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ سنت کی اتباع عظیم کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے، سورہ نور آیت نمبر 51 اور 52 میں، مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ سنت کی اتباع جنت میں داخلے کا ذریعہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 13۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں داخلے سے انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے جنت میں داخلے سے انکار کر دیا۔ سنت سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سنت کی اتباع جنت میں نبیوں، صدیقوں اور شہداء کی رفاقت کا ذریعہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ سنت کی اتباع اختلاف امت کے وقت نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ حبشی غلام ہی ہو، اور خبردار تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے، ایسے حالات میں میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ سنت کی اتباع گمراہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں اس کی پوجا کی جائے، لیکن وہ اس بات سے ابھی بھی مطمئن ہے کہ وہ اعمال جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی، لہذا شیطان کی چالوں سے بچو، اور یاد رکھو میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ سنت زندہ کرنا دوہرا اجر۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری کوئی سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اسے ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس سنت پر عمل کیا، اور ان لوگوں کے اپنے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جس نے کوئی بدعت جاری کی اور اس پر عمل کیا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا جنہوں نے اس بدعت پر عمل کیا، اور اس بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہ کے بوجھ میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سنت کی تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر اللہ عبدًا سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها انی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور پھر اسے میری طرف سے آگے پہنچایا۔ سنت کی اتباع حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصا اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات در حقیقت وحی پر مبنی ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔